ہاں اب آپ نے کیا ہے ملا علی قاری کی عبارت نقل کی ہے، لیکن ملا علی قاری کی عبارت آپ نے نقل کی، اچھا یہ کتاب جو ہے جو ہم ملا علی قاری کی جو عبارت نقل کر رہے ہیں ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب سے، ان کی کتاب ہے مولد النبی عند الائمۃ والمحدثین، اسی سے ہم حوالہ اب ٹوٹل نقل کریں گے، انہی کی کتاب ہے۔ اسی کتاب میں کیا لکھا ہوا، یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع سے چلا آیا ہے، لیکن اسی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے، وَأَصْلُ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الشَّرِيفِ لَمْ يَنْقُلْ عَنْ أَحَدٍ مِّنَ السَّلَفِ الصَّالِحِ فِي الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ الْفَاضِلَةِ، کہ مولد شریف میلاد کا جو عمل آپ لوگ مناتے ہیں قرون ثلاثہ میں، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا، اور سلف صالحین سے یہ بات منقول ہی نہیں ہے۔ آپ علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ نقل کر رہے ہیں اور بڑے کیا کہتے ہیں بماغی دہل یہ بات کہہ رہے ہیں، لیکن ملا علی قاری تو خود کہہ رہے ہیں کہ اس قرون ثلاثہ میں تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، سلف صالحین تو اس پر عمل ہی نہیں کرتے تھے۔ تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ میلاد نہ منانے والوں کی جو عمر ہے وہ 75 سال ہے، یہ آپ کا قول کہاں تک درست ہوگا؟ اس کو کہتے ہیں کہ مدعی لاکھ پہ بھاری یہ گواہی تیری، آپ ہی کی کتاب کا میں حوالہ نقل کر رہا ہوں۔ اچھا آگے جو ہے کیا کہتے ہیں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے جو کہا ہے، خود ان کا قول جو ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا نقل کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں علامہ سخاوی کے حوالے سے نقل کیا ملا علی قاری نے، صفحہ نمبر 77 جو ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب ہے مولد النبی عند الائمۃ والمحدثین، کہتے ہیں وَيَزِيدُ اهْتِمَامُهُمْ عَلَى يَوْمِ الْعِيدِ، یہ جو اہتمام ہوتا تھا حضور کی میلاد کو مناتے تھے اور اس پر بڑا وہ لوگ فخر کرتے تھے، یہ تو عید کے دن ہوتا تھا۔ آپ کا دعویٰ ہے میلاد ربیع الاول میں منانا، آپ کا دعویٰ ہے کہ میلاد 12 ربیع الاول کو منائیں گے، اور دلیل آپ جو دے رہے ہیں وہ دلیل تو خود آپ کے دعویٰ کے مطابق ہی نہیں ہے، اس میں تو صاف لکھا ہے کہ یہ عمل تو وہ عید کے دن کیا کرتے تھے۔ اب آپ عید کے دن کرتے ہیں، عید کے دن تو آپ کو بھولے سے بھی نبی یاد نہیں آتا ہے، بھولے سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد آپ کے ذہن میں نہیں رہتا ہے، بس جیسے ہی 12 ربیع الاول کا مہینہ آیا آپ لوگوں کے برساتیں شروع ہو جاتی ہیں، ورنہ کچھ بھی نہیں۔ اور یہ جو حوالہ آپ دے رہے خود یہ آپ ہی کی کتاب کا حوالہ ہے، صفحہ نمبر 77 کا حوالہ ہے، 77 پہ باقاعدہ لکھا ہے، اور ابھی تو میں آپ کی ایک اور خیانت نقل کروں گا۔ اب علامہ ملا علی قاری کا جو حوالہ آپ نقل کرتے ہو آپ کو مفید ہی نہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ قرون ثلاثہ میں یہ بات موجود نہیں تھی، سلف صالحین سے یہ بات منقول نہیں، اور علامہ سخاوی سے جو نقل کیا انہوں نے کہ وہ عید کے دن تھا یہ سارا معاملہ تھا۔ آگے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے اندر ہے، کہتے ہیں آپ نے علامہ جزری کا بھی قول نقل کیا، جزری نے لکھی، محدث ابن الجوزی نے لکھی، کہ جب میں نے کیا کہتے ہیں یہ بات کہی کہ جب عیسائی اپنے نبی کی ولادت مناتے ہیں، اہل کتاب اپنے نبی کی ولادت مناتے ہیں، تو اہل اسلام تو اس سے زیادہ تکریم کے مستحق ہیں، بدرجہ اولا انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا چاہیے تھا۔ تو کیا جواب دیا اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں قلت لیکن یرید علیہ انا مأمورون بمخالفت اہل الکتاب، کہ ہم تو اہل کتاب کی مخالفت ہمارے اوپر لازم اور فرض ہے، اور اس پر حدیث نقل ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اہل کتاب کی مخالفت کریں۔ وَلَمْ يَظْهَرْ مِنَ الشَّمْسِ مِنَ الشَّيْخِ لِهَذَا السُّؤَالِ جَوَابٌ، اور اس سوال کا جواب کہ جب اہل کتاب عید مناتے ہیں اپنے نبی کی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، تو نبی زیادہ اس بات کے مستحق ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے زیادہ مستحق ہیں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں دیا ہے ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو جب ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خود اس بات کو سمجھتے تھے کہ میلاد منانا یہ اہل کتاب سے مشابہت اختیار کرنا ہے، اسی وجہ سے انہوں نے یہاں کوئی جواب نہیں دیا، تو اہل کتاب سے مشابہت اختیار کرنا یہ خود ملا علی قاری جانتے، تو کہاں سے وہ اجازت دیں گے؟ آپ کا جو حوالہ پیش کرنا ہے وہ آپ کو بالکل بھی درست قرار نہیں دیتا ہے۔ صفحہ نمبر 79 یہ خود ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب میں نقل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو میں ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، وہ لطیفہ یہ ہے کہ جب یہاں یہ اہل کتاب کی بات لکھی نا ڈاکٹر طاہر القادری کی کتاب میں، تو وہاں مترجم جو تھا اس نے نیچے لکھا ہے کہ ہمیں وضاحت کی ہے اس کی اس قول کی، کہتے ہیں کہ ہمیں اہل ایمان کی مخالفت کا ہر جگہ حکم نہیں دیا گیا۔ میں نے کہا واہ یار عجیب بات ہے، تمہارا دماغ کام نہیں کرتا ہے، تم اہل ایمان کی بات کرتے ہو۔ ارے بابا جب اہل ایمان کی بات ہی نہیں ہے تو مخالفت کی بات کہاں سے ہوگی؟ مخالفت تو اہل کتاب کی ہوگی نا بھیا، تو تم اہل ایمان کی بات کیوں لکھ رہے ہو؟ تو تم کو خود کو نہیں معلوم ہے کہ تم لکھ کیا رہے ہو اور کس پر کیا کہتے تم وضاحت کر رہے ہو؟ وہاں بات اہل کتاب کی اور تم بات نیچے وضاحت اہل ایمان کی کرتے ہو، عجیب معاملہ ہے یہ۔ تو اس پر تو آپ کو کچھ نقد انعام دینا چاہیے کہ آپ نے ایسی وضاحت کر دی ہے۔ آگے آپ نے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ پیش کیا ہے، اس کا بھی میں حوالہ ابن حجر مکی نے کہا ہمارے زمانے میں میلاد ہوتا تھا، حدیثیہ میں صفحہ نمبر 426 پر جو اردو والا ہے اس کے اندر باقاعدہ لکھا ہے
علامہ ابن حجر مکی نے کہ اگر اس میں شر کا علم ہو اس کے باوجود اگر کوئی شخص ایسی محافل کا انعقاد کرتا ہے تو وہ عاصی اور گنہگار ہے. یہ کون نکلا ہے؟ علامہ ابن حجر مکی لکھ رہے ہیں. لیکن آپ کو یہ ہضم نہیں ہوگا, اس کو تو آپ کھا گئے, اس کو نقل ہی نہیں کیا آپ نے, کیونکہ اگر آپ اس کو نقل کرتے تو آپ کی قلعہ ہی کھل جاتی. صاف لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر اس میں شر کا علم ہو اور اس کے باوجود بھی ایسی محافل کا انعقاد ہو رہا ہے تو گویا کہ ایسا شخص عاصی اور گنہگار ہے. اور آگے لکھتے ہیں اگر اس میں خیر کا عمل کرتا ہے تب بھی گنہگار ہوگا. ایسی محافل اگر انعقاد کرتا ہے, ایسی محافل کا, میلاد کی محافل کا, اور اس میں گرچہ خیر کا عمل کرتا ہے پھر بھی چونکہ شر پایا جائے گا تو شر کو دور کرنا یہ زیادہ بہتر ہے. اس کے باوجود اگر کوئی شخص خیر کام کرے گا تب بھی اگر ایسی محفل کا انعقاد کرتا ہے تو گنہگار ہوگا. یا فتاوی حدیثیہ میں یہ بات نقل کی ہوئی. آگے آپ نے شاہ عبد الرحیم کا حوالہ پیش کیا جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی فرماتے میں ہر سال میلاد مناتا. ایک سال پیسے نہیں تھے, ایک سال شاہ ولی اللہ محدث والد, تو میں نے چنے لے کے حضور کے میلاد بڑے فخر سے آپ نے بات نقل کی. یہاں پہ بھی آپ نے خیانت کی اور جھوٹ بولا ہے. وہ جھوٹ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میلاد کی بات ہوئی تو پیسہ نہیں تھا تو میں نے کیا کیا, چنا لے کر تقسیم کر دیا. شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ نقل کر دی, جبکہ شاہ عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو واقعہ ہے یہ وفات کا واقعہ ہے. حضور کی وفات پر انہوں نے, حضور کی وفات کے موقع پر جس تاریخ میں آپ کی وفات ہوئی اس وفات میں آپ نے چنے کا عمل یہ کیا تھا اور اس کو لے کر تقسیم کر دیا تھا. اور یہ بات انفاس العارفین میں لکھی ہوئی ہے, فارسی والی میں بھی لکھی ہوئی ہے اور اردو والی میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ وفات کا یہ واقعہ ہے, اور آپ اس کو کیا کہتے ہیں میلاد پر لے جا کر فٹ کر رہے ہیں. اس پر تو آپ کو داد دینا چاہیے. آگے آپ نے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فیوض الحرمین سے حوالہ پیش کیا. پوری فیوض الحرمین ہم نے کھنگال ڈالی, عربی والی بھی اردو والی بھی, ہم کو کہیں یہ حوالہ نہیں ملا کہ میلاد کے موقع پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ نور دیکھا اور کیا کہتے ہیں فرشتوں کا نور اور میلاد کی محفل کا نور جو ہے ایک ہو گیا. ایسا کہیں پوری کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. ہاں کچھ واقعات نقل کیے گئے ہیں لیکن وہ واقعات میلاد کے قبیل سے نہیں ہیں, اس میں میلاد کا ذکر تک نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا خانہ کعبہ کا اور میں خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا تھا, خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تو ایک نور ظاہر ہوا اور ملائے اعلیٰ کا, اور دونوں اس طرح کی بات نقل کی گئی ہے. لیکن اس میں میلاد کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے. یہ آپ کا جھوٹ اور فریب ہے, آپ کی خیانت ہے, یہ آپ نے نقل کیا ہے. یہ میں نے جو بھی حوالے ڈاکٹر طاہر القادری نے دیے تھے اس کا مختصراً میں نے خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے, اور حوالے جات انشاءاللہ آپ کے سامنے لگا دیے جائیں گے. اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کہنے کی, سننے کی توفیق نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.